انہوں نے یہ بھی کہا اے لوط ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اور آپ کی اجازت سے ان کا علاقہ چھوڑ کر سدوم بستی میں آباد ہو گئے۔ یہ بستی تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام دہ جگہ تھی۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے۔ یہ لوگ اپنے کردار و فعل میں اس قدر گرے ہوئے تھے کہ یہ برائی کی محفلیں سجاتے اور لوٹ مار کرتے اور برے سے برا کام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ نہ یہ خود برائی سے رکتے اور نہ دوسروں کو برائی سے روکتے، بلکہ وہ بدترین کردار و عمل والے لوگ تھے۔ اس قوم نے بے حیائی کے کام کی ایک ایسی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ یہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بدفعلی کرتے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو خدائے یکتا کی طرف بلایا اور کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ، مگر یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے مزید گمراہی اور سرکشی میں بڑھتی ہی چلی گئی اور اپنے کفر پر ڈٹی رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس طرح جب ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوط کو یاد رکھو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم اس جہاں والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تم کیوں لذت کے لیے نوعمر لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی راہ زنی کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کچھ خوف نہ کھائیں اور رنج نہ کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ ساری قوم گندگی اور غلاظت اور غلط کاریوں میں ڈوب چکی تھی۔ انہوں نے بدکاری، عریانی اور فحاشی جیسے برے کاموں کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ان کے نزدیک پاکیزگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس وعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے اس بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس برے فعل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا اور نجات عطا فرما۔ جب فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ لوط کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں، اور کہا کہ ان سے زیادہ حسین و خوبصورت چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو ان کی قوم بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی، اور ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کے بارے میں بہت فکر لاحق ہوئی، مگر آپ کے مہمان بالکل بے فکر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے لوط، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔
پھر اس قوم کے ایک شخص نے لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے ان کو ایسی مار دی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے۔ اس پر وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہوئے واپس چل دیے اور کہنے لگے ہم تجھ سے کل نمٹ لیں گے۔ ان بدبختوں نے سزا کا وار محسوس بھی کر لیا تھا مگر توبہ نہ کی۔ ان بد کرداروں کو صبح تک مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، ان کے پیچھے پیچھے تو چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور تمہیں جہاں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل پڑے، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنے پر کے ساتھ ان کے علاقے کو بنیادوں تک اکھیڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان بستیوں کی تعداد 7 تھی، ایک قول کے مطابق 4000 اور ایک قول کے مطابق 400 افراد تھے۔ ساتھ ہی ان کے جانور وغیرہ اور آس پاس کے کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں اور کتوں کا بھونکنا سنا۔ پھر ان کو الٹا کر دیا، اوپر والی زمین نیچے آ گئی۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیچے گرنے والے ان کے سردار اور شرفاء تھے، اور ہر ایک کے لیے ایک پتھر تیار تھا جس سے ان لوگوں نے ہلاک ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان پر می برسایا، سو جو ان لوگوں پر برسا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا برا تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ٹھہری رہی، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے خاوند اور 2 بیٹیوں کے ساتھ باہر نکلی۔ لیکن جب اس نے سخت چیخ اور بستی کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اے میری قوم۔ اس کے کہنے اور پلٹ کر دیکھنے کے نتیجے میں اس پر بھی ایک پتھر آ گیا اور اسے کچل کر رکھ دیا، اور اس کا انجام بھی اس کی اپنی قوم کے جیسا ہوا۔ حضرت